السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری چویائے حق، جو مولانا عبد الحلیم شرر نے بطور ناول لکھی ہے۔ حصہ سوئم، باب نمبر 50، گھر بیٹھے تصدیق نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب استفانوس اور اس کے تمام رفقا کھلے مسلمان تھے، دین کی تبلیغ کرتے، ہدایت اسلام کے مطابق نماز و عبادت میں مصروف رہتے اور ہر وقت منتظر رہتے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا کوئی اور خط آئے اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم ہوں۔ اس انتظار میں 6-7 مہینے گزر گئے اور جناب سلمان رضی اللہ عنہ کا کوئی خط نہیں آیا۔ عرب کے آنے جانے والوں سے جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حالات کبھی کبھی معلوم ہو جاتے، مگر ان پر بھروسہ نہ ہوتا۔ اسی اثناء میں نصرانی قبیلہ بنی طے کا ایک گروہ آ کے خانقاہ میں ٹھہرا۔ یہ لوگ اس کنیسے اور خانقاہ کو مسیحیت کا مرکز و مرجع سمجھ کے آئے تھے، مگر جب دیکھا کہ سارے اہل خانقاہ مسلمان ہیں تو نہایت گھبرائے اور اسی وقت بھاگنے کا ارادہ کر لیا۔ ان لوگوں کو واپسی پر تیار دیکھ کے استفانوس ان سے آ کے ملا اور پوچھا کہ آپ لوگ کیوں آئے اور کیوں واپس چلے؟ بنی طے سے ایک شخص نے بڑھ کے کہا کہ ہم مسیحی ہیں اور یہ سمجھ کے آئے کہ یہاں پناہ ملے گی، لیکن آگے جو دیکھا تو آپ سب صاحبوں کو مسلمان پایا، جس مذہب سے ہمیں سخت نفرت و عداوت ہے۔ استفانوس: آپ کو نفرت و عداوت ہو، مگر ہمیں آپ سے مخالفت نہیں، اور یہ خانقاہ ہر مذہب کے لوگوں کے لیے عام طور پر کھلی ہوئی ہے۔ آپ کو یہاں تکلیف نہ ہوگی، اور ہم لوگ گو کہ مسلمان ہیں مگر آپ کی خدمت گزاری کے لیے تیار ہیں اور اس خدمت کو اپنا دینی فرض سمجھتے ہیں۔ مہمان چاہے کسی کیش و آئین کا ہو، ہم اس کے خادم ہیں۔ تائی شخص: مجھے کیوں کر یقین آئے؟ آپ تو محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ ہمارے گھر لوٹ لیے، ہمیں تباہ و برباد کر دیا اور ہماری عورتیں پکڑ لیں۔ اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ میں اپنے علاقے کا بادشاہ اور عرب کے نامور فیاض حاتم طائی کا بیٹا عدی ہوں، اپنی قوم کا سردار ہوں، مگر اس مدعی نبوت شخص کے لوگ میری بہن کو لونڈیوں کی طرح پکڑ کے لے گئے ہیں۔ استفانوس: آپ کو اس میں کچھ غلط فہمیاں ہوئی ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ بے رحم ہیں اور نہ غیر منصف۔ آپ یہاں چند روز قیام کریں، عرب کے اکثر قافلے ادھر سے گزرتے رہتے ہیں۔ ہفتے عشرہ ہی میں معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی ہمشیرہ کے ساتھ مدینہ یثرب نے کیا برتاؤ ہوا۔ عدی کو اپنی بہن سے بہت محبت تھی اور اس کے فراق میں بے تاب تھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ یہاں ٹھہرنے میں اس کی خیریت اور حالت کے جلدی معلوم ہونے کی امید ہے، تو خانقاہ بحیرہ میں ٹھہر گیا اور اس سے استفانوس سے روز صحبت رہنے لگی۔ اسے حیرت تھی کہ سرزمین شام میں اس پرانی مشہور خانقاہ کے لوگ سب کے سب کیسے مسلمان ہو گئے۔ 2-4 دن تک اس سوال کو دل میں دبائے رہنے کے بعد آخر استفانوس کے سامنے پیش کر ہی دیا، اور اس نے ساری سرگزشت اول سے آخر تک بیان کر دی۔ ان باتوں نے اس کے دل پر بہت اثر کیا، تاہم اپنی تباہی اور اپنی بہن کی اسیری کی وجہ سے اس کا دل مسلمان ہونے کو قبول نہ کرتا تھا۔ اب اسے یہاں ٹھہرے تقریباً 2 مہینے ہو گئے۔ اس مدت میں عرب کا کوئی ایسا قافلہ نہیں آیا جس میں جا کے اس نے اپنے گروہ اور اپنی بہن کی خیریت نہ دریافت کی ہو، مگر کسی سے کچھ سراغ نہ لگا۔ اب اس کے دل میں یاس و ناکامی کے صدمے کو غلبہ ہونے لگا تھا کہ ایک دن کیا دیکھتا ہے کہ خاص اس کی قوم
یعنی بنی طے کا ایک بہت چھوٹا قافلہ آ کے اس خانقاہ میں ٹھہرا۔ عدی فوراً دوڑا گیا، اپنے لوگوں سے مل کے خوش ہوا اور اپنی بہن کا حال پوچھنے کے لیے اس کا نام زبان سے نکالا تھا کہ وہ خود دوڑ کے اس سے لپٹ گئی اور اپنی گزشتہ مصیبتوں کا خیال کر کے زار و قطار رونے لگی۔ پہلے تو عدی کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، مگر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے اور بہن کے آنسو پونچھے، اسے ساتھ لے کے اپنی قیامگاہ میں آیا۔ اتفاقاً استفانوس کو بیٹھا پایا، اس سے بہن کو ملا کے کہا، دیکھیے حضرت، یہی میری بہن صفانہ ہے جس کو آپ کے پیغمبر کے لوگ پکڑ لے گئے تھے اور اب خدا جانے کیوں کر ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر آئی ہے۔ استفانوس: تو آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ وہاں ان پر کیا گزری؟ عدی: ابھی تو نہیں پوچھا، مگر اب آپ کے سامنے پوچھتا ہوں۔ صفانہ سے: بہن، تم پر اس صائبی شخص نے جو جور و تشدد کیے ہوں ان کو صاف صاف بیان کرو اور بتاؤ کہ تمہیں اس کے دستے ستم سے کیسے نجات ملی۔ استفانوس: محترم خاتون، میں بھی آپ کے حالات کا نہایت مشتاق ہوں، اول سے آخر تک جتنے واقعات گزرے ہوں سب صحیح صحیح بیان کر دیجئے۔ صفانہ استفانوس سے: سنیے، ہم اپنے قبیلے کے پڑاؤں میں سلمہ اور اجا پہاڑوں کے درمیان عیش و آرام اور اطمینان و فارغ البالی سے رہتے تھے، اور ہماری قوم اپنے دیوتا فلس کو پوجا کرتی تھی۔ میں، میرے بھائی اور چند اور معززین قبیلہ تھوڑے دنوں سے مسیحی ہو گئے تھے، مگر ساری قوم آباء و اجداد کے دین پر تھی۔ عرض حجاز کے ان مدعی نبوت نے اپنے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ ہمارے علاقے میں آ کے ہمیں لوٹیں، ماریں، فلس کی مورت کو توڑ ڈالیں، ہمیں ان کے دین کی طرف بلائیں، اور اگر ہم نہ قبول کریں تو ہم سب کو گرفتار کر لے جائیں۔ وہ ایک زبردست گروہ کے ساتھ آئے، ہمیں شکست دی، لوٹا مارا، قتل کیا، ہماری عورتوں اور بچوں کو اسیر کر لیا۔ شاہ غسان حارث بن شمر نے مختم اور رسوب نامی جو بے نظیر تلواریں فلس کی مورت پر چڑھائی تھیں اور اس کی کمر میں لٹکتی رہتی تھیں، ان کو لیا اور مدینے کی راہ لی۔ ان کے اسیروں میں تھی۔ وہاں جب میں ان پیغمبر کے سامنے پیش کی گئی تو میں نے رو رو کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والد حاتم تائی مشہور فیاض عرب تھے، وہ دنیا سے سدھار گئے۔ جو آج کل میرا خبرگیر اور والی تھا وہ آپ کے بہادروں کے خوف سے بھاگ گیا۔ میں بالکل بے کس اور بے انیس ہوں، اس لیے آپ میرے حال پر رحم کریں، خدا آپ پر رحم کرے گا۔ انہوں نے پوچھا، تمہارا حامی و مددگار کون تھا؟ میں نے کہا، عدی بن حاتم۔ کہا، وہی جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگا ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ پر ترس کھایا، میرے حال پر شفقت کی اور اپنے ابن عم علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان سے راہ لاؤ، ذاتی راہ لو اور واپس جاؤ۔ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے جو مجھے اسیر کر کے لائے تھے یہی التجا کی تو انہوں نے مجھے سواری کو اونٹ دیا، کپڑے پہنائے، ذاتی راہ ساتھ کیا اور واپسی کی اجازت دی۔ میری خاطر سے انہوں نے میرے پاس رفقا بھی چھوڑ دیے جن کے ساتھ میں وطن میں آئی۔ وہاں سنا کہ بھائی ملک شام میں بھاگ گئے ہیں تو میں نے بھی شام کا ارادہ کیا اور یہاں آ کے ان سے ملی۔ عدی، تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص ظالم و جابر نہیں بلکہ عادل اور رحیم ہے۔ خیر تو اب تم کیا چاہتی ہو، میں شام میں پڑا رہوں یا گھر واپس چلوں؟ صفانہ، بھائی، میرے نزدیک تو تم نے پہلے ہی غلطی کی جو بے سوچے سمجھے لڑے اور سرکشی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اگر تم یثرب میں چلے جاتے اور ان پیغمبر سے مل کے اطاعت قبول کر لیتے تو کاہے کو یہ تباہی آتی؟ نہ میں اسیر ہوتی نہ تم بے خانما ہوتے۔ عدی، تو پھر اب بتاؤ میں کیا کروں؟ صفانہ،
میری رائے تو یہ ہے کہ تم مجھے یہیں چھوڑ کے سیدھے مدینہ میں جا کے ان فتح مند سردار حجاز سے ملو اور بلا تعامل اطاعت و فرما برداری قبول کر لو، اور دل میں یہ خیال کر لو کہ اگر یہ اپنے دعوے کے مطابق نبی پر حق ہیں تو جس قدر جلد ہو سکے 100 کام چھوڑ کے ان کی پیروی کرنی چاہیے، اور اگر نبی نہیں بادشاہ ہیں تو اپنی عزت برقرار رکھنے کے لیے ان کا ساتھ دینا اور ان کی اطاعت کرنا ہی مناسب ہے۔ صرف زبان سے اطاعت قبول کر کے تم عزت و حرمت و شان و شوکت سے اپنی زمین اور قبیلے کے حاکم بنے رہو گے۔ بہن کی یہ تجویز سن کے عدی نے اسطفانوس سے پوچھا کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، آپ میری رائے کیا پوچھتے ہیں؟ میرے نزدیک تو یہی داعیہ حجاز سب سے بڑے ناموس الہی اور خاتم المرسلین ہے، اور بغیر ان پر ایمان لائے جو گھڑی گزرے کفر و ضلالت اور گمراہی و بے دینی کی زندگی ہے۔ مگر آپ کے مزید اطمینان کے لیے میں بھی مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی نیک دل ہمشیرہ کو میری حفاظت میں چھوڑ کے آپ فوراً مدینہ طیبہ جائیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں اور دیکھیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ چند روز ان کی خدمت میں رہ کر جی چاہے اسی خانقاہ میں واپس چلے آئیے گا، جی چاہے وہیں ٹھہر کے مجھے اپنے حالات اور ارادے سے مطلع کریں۔ وہاں سے اگر آپ عرض طے میں واپس جائیں گے تو میں صفانہ کو پوری حفاظت کے ساتھ وہیں پہنچا دوں گا، اور یہاں آئیں تو اپنی بہن کو ہمراہ لے جائیے گا۔ عدی نے اس رائے کو قبول کیا، بہن کو اسطفانوس کے پاس چھوڑا اور خود چند رفقا کے ساتھ عرض یثرب کی راہ لی۔ روانہ ہوتے وقت بہن اور اسطفانوس سے فوراً اپنے حالات لکھنے اور خط بھیجنے کا وعدہ کرتا گیا۔ اس کے جانے کے بعد صفانہ اسطفانوس کی کفالت میں نہایت ہی عزت و آرام کی زندگی بسر کرتی تھی۔ بھائی کے خط کے انتظار میں روز دن گنا کرتی تھی، اور اسطفانوس کو بھی عدی کے حالات سے تعلق خاطر تھا۔ اس کے جانے کے 3 مہینے بعد ایک عربی قافلہ آیا جس میں سے ایک شتر سوار خانقاہ کے اندر آیا، اور عدی کا خط جو چمڑے پر تھا اور ایک تکیے کی وضع میں لپٹا ہوا تھا اسطفانوس کے ہاتھ میں دیا۔ اسطفانوس نے شتر سوار کو خانقاہ میں جگہ دی اور اسی وقت خط لے کے صفانہ کے پاس آیا، جس کے سامنے کھول کر پڑھنے لگا۔ عبارت حسب ذیل تھی: باب نمبر 49، عدی بن حاتم کا پہلا خط اسطفانوس کے نام۔ اگلی ویڈیو میں سنیں۔